السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغ مدینہ یوٹیوب چینل۔ فتوے کی ناقدری کرنے والے اپنی خیر منائیں۔ رضوان احمد قاسمی، منوروا شریف، سمستی پور، بہار۔ عوام تو عوام ہیں، بے ضمیر علماء بھی اس صف میں کھڑے ہیں کہ اپنے مفادات کے آگے نہ شریعت کا پاس و لحاظ ہے، نہ عاقبت کا کوئی خوف۔ زبان بولتی ہے مگر متاع قلیل کے لیے، قلم چلتا ہے مگر سیم و زر کے واسطے، اور چلت فرت ہوتی ہے مگر دنیاوی فوائد کے حصول کے خاطر۔ دارالعلوم دیوبند نے جب کسی پر گمراہی کا فتویٰ دے دیا، ازہر ہند نے جب کسی کو غلط ٹھہرا دیا، اور مادر علمی نے جب کسی کو بھٹکا ہوا بتلا دیا، تو اب اسی مادر علمی سے اپنا رشتہ جوڑنے والوں کے لیے کچھ سوچنا ہی نہیں تھا، اور شبہات و تشکیک کے قریب بھٹکنا ہی نہیں چاہیے تھا، کیونکہ یہ فتویٰ کسی ایک دو فرد کا نہیں، ادارے کا ہے، دو چار فرد کی آواز نہیں، پورے دارالعلوم کی ہے، اور چند معتوب بزرگوں کا فیصلہ نہیں، دارالفتہ کی پوری باڈی کا فیصلہ ہے۔ اس کے باوجود شور زاگوں نے یوں گلشن میں مچا رکھا ہے، نغمے بلبل و قمری کو دبا رکھا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ آ جانے کے بعد خود وہیں کے کسی مفتی کی بھی رائے اگر اس فتوے کے خلاف ہو تو بھی وہ فقط ایک ذاتی رائے کہلائے گی، دارالعلوم کا فیصلہ نہیں کہلائے گا۔ اسی لیے پوری دنیا کے دارالفتہ نے اس فتوے کی تائید و تصویب کی ہے، مگر افسوس کہ خود ہمارے ضمیر فروشوں نے بے ضمیری کی حد پار کر دی ہے اور بغیر تحقیق کے فتویٰ جاری کر دینے کا شور مچا رکھا ہے۔ کاش کوئی دوسرا عنایت اللہ التمش پیدا ہو جائے تاکہ داستان ایمان فروشوں کی اگلی جلدیں لکھنا شروع کر دے، اور ایمان فروش اور علم و تحقیق سے یتیم مولویوں کی داستان بے ضمیری کو بے نقاب کر دے۔ کسی مفتی کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ وہ استفتاء کی تحقیق بھی کرے اور پوچھے گئے سوال کی اس طرح جانچ پڑتال بھی کرے کہ نفس الامر میں یہ سوال صحیح ہے بھی یا نہیں۔ اسی لیے جواب دیتے وقت یہ لکھا جاتا ہے بشرط صحت ثواب۔ جن لوگوں نے مناسبات کے تعلق سے استفتاء کیا ہوگا، تحقیق کی ذمہ داری ان کی ہے، نہ کہ دارالعلوم کی۔ یہ الگ سی بات ہے کہ سالہ سال سے موصوف کو سمجھایا جاتا رہا، انہیں غلط تفسیر اور بے سر و پیر کے اجتہاد سے روکا جاتا رہا۔ اس کے باوجود جب ان صاحب نے رضا و تسلیم کے بجائے باغیانہ تیور دکھلایا تو پھر دارالعلوم نے اپنا فتویٰ جاری کر دیا۔ اب ایسے میں کوئی بتلائے تو صحیح کہ تحقیق کسے کہیں گے، اور غور و فکر کا معیار کیا ہوگا؟ کیا تحقیق یہی ہے کہ غلط کو غلط نہ کہا جائے، شر کو خیر بتلایا جائے اور گمراہی کو ہدایت کا نام دیا جائے؟ اے ضمیر فروشو، اگر تم صرف مولانا سعد کے خاندانی پرکھوں کو مانتے ہو تو آؤ دیکھو ان کے بڑوں نے کسی بھی فتوے کی ناقدری پر کیا تیور دکھلایا ہے، اور کسی بھی فتوے کے خلاف ادنا سی لب کشائی پر کتنی سخت پکڑ کی ہے۔ فقیہ الامت حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی کے ملفوظات میں ہے، ایک بزرگ حافظ فخر الدین صاحب حضرت سہارنپوری کے مجاز غازی آباد ریلوے میں ملازم تھے، مسلم لیگ کے حامی تھے۔ اسی زمانے میں عنایت اللہ مشرقی لیڈر خاکسار تحریک کے خلاف فتویٰ شائع ہوئے کہ اس کے عقائد غلط ہیں۔ ادھر مسلم لیگ نے اس جماعت کو تحریک آزادی کے سلسلے میں اپنے ساتھ شریک کر لیا۔ اسی دوران سہارنپور حضرت شیخ الحدیث کی مجلس میں مولانا الیاس صاحب اور انہی حافظ فخر الدین صاحب کی موجودگی میں خاکساریوں کا ذکر آ گیا۔ کسی نے کہا ان کے خلاف تو فتویٰ شائع ہو رہا ہے۔ اس پر حافظ موصوف نے کہا، ارے فتویٰ تو چلتے ہی رہتے ہیں، فتووں کا کیا؟ اس پر شیخ نے تیور بدل کر فرمایا کہ یہ آپ نے کیا کہا؟ مجھے خطرہ ہے کہ آپ کی نسبت نہ سلب ہو جائے۔ یعنی شرعی فتوے کے بارے میں لاؤبالی پن سے ایسا کہہ دینا بے محل جرات ہے، غیر عالم کو فتوے پہ تنقید کا حق نہیں۔ اس پر حافظ صاحب نے بار بار استغفار پڑھا اور کوئی لفظ نہیں کہا۔ پھر بعد میں مولانا الیاس صاحب نے فرمایا، ہم تو میاں زکریا کے تیور بدلے ہوئے دیکھ کر سہم گئے تھے، ان کی ہمت تھی کہ ایسے بڑے شیخ کو ایسا کہہ دیا۔ ملفوظات فقیہ الامت، اول قسط، ثالث صفحہ 944-96۔ اس واقعے سے عبرت لیجیے اور سوچئے کہ حافظ فخر الدین صاحب بھی اسی شیخ کے مجاز ہیں جن کے مجاز حضرت شیخ الحدیث ہیں، اور مجلس میں حضرت مولانا الیاس بھی تشریف فرما ہیں۔ نیز ایسا لگتا ہے کہ حافظ صاحب نے شاید یوں ہی کہہ دیا، اس کے باوجود شیخ الحدیث کا جملہ کیا ہے کہ کہیں آپ کی نسبت نہ سلب ہو جائے، جب آج کل چند کتابوں کے کالے کالے حروف پڑھ لینے والے بلکہ صرف ڈگری کے لیے مدرسوں میں وقت گزارنے والے نہ جانے کیا کیا بول رہے ہیں، دارالعلوم کے فتوے کا وزن کم کرنے کے اقدامات کر رہے ہیں، اور عوام کی خوشنودی کے لیے جگہ جگہ میٹنگیں کر رہے ہیں، کیا ایسے لوگوں سے علم و عمل کی نسبت سلب نہیں ہوگی؟ یاد رکھیے، اگر آپ کو کسی فتوے میں علمی سقم نظر آئے تو براہ راست اس ادارے سے رابطہ قائم کیے اس نے فتویٰ جاری کیا ہے، نہ یہ کہ
اس کے خلاف آوازیں کسیے اور اپنی عاقبت کو خراب کیجیے، اس لیے کہ دارالعلوم کا اس سے کچھ نہیں بگڑے گا انشاءاللہ، البتہ ہماری عاقبت ضرور بگڑ جائے گی۔ خدا را عقل کے ناخن لیجیے اور ضمیر فروشی کو چھوڑ کر خودداری کا دامن تھامیے۔ دوستو، بہت ہی قیمتی باتیں اس تحریر کے اندر لکھی ہیں حضرت مولانا رضوان صاحب نے، جو سمستی پور بہار کے رہنے والے ہیں۔ اب آپ حضرات کا ان کے تحریر کے متعلق کیا کہنا ہے، نیچے کمنٹ کیجئے۔ پہلی بار آئے ہیں چینل پر تو یہ سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ چلیے دوستو، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔